بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے سورۃ النبا کا نمبر 78 ہے، جبکہ نزولی ترتیب کے لحاظ سے نمبر 80 ہے۔ یہ سورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مکی دور میں نازل ہوئی، یعنی یہ مکی صورت ہے۔ سورۃ النبا میں 2 رکوع، 40 آیات، 198 کلمات اور 778 حروف موجود ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو قیامت اور آخرت کے بارے میں خبر دی تو ایک ہلچل مچ گئی اور کفار میں بے چینی پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا نئی بات کر دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہوگی؟ بھلا یہ کیسے ہوگا کہ مرنے کے بعد سب زندہ ہو جائیں گے اور اتنے انسانوں کا حساب کتاب اور ہر انسان کے ایک ایک عمل کا حساب یہ کیسے ہوگا؟ پورے مکہ میں ہر گھر اور ہر چوراہے پر یہی بات موضوع بحث تھی۔ انہی سوالات اور تنقید کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت یعنی سورۃ النبا کو نازل کیا، جس میں کفار کے قیامت، آخرت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ جہنم اور جنت کا بھی تذکرہ ہے۔ آخرت پر ایمان ہمارے دین کا ایک بنیادی جزو ہے، جو دوسرے مذاہب جیسا کہ یہودی مذہب ہے یا عیسائی مذہب ہے ان کی کتابوں میں سے مٹا دیا گیا ہے۔ آخرت پر ایمان کمزور ہونے سے انسان میں اللہ کے سامنے سوال و جواب کے لیے حاضر ہونے کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جنت کا شوق اور جہنم کا ڈر دلوں سے ہٹ جاتا ہے اگر آخرت کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان میں اس دنیا کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں یہ ڈر ختم ہو جائے یا یہ یقین ختم ہو جائے کہ آپ نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اگر یہ ڈر نہیں ہوگا تو پھر آپ اس دنیا میں اچھا کام برا کام آپ اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکیں گے۔ اور ایسے لوگ پھر اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آخرت کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اس دنیا کے اندر ہے اور اس دنیا کے حصول کے لیے وہ ہر اچھا برا کام کرنے لگتے ہیں۔ اب آج کے دور کے اندر یہود و نصارہ نے ٹیکنالوجی کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس دنیا کی محبت بڑھا دی ہے اور آخرت کی سوچ کو ختم کر دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کیسے کیا؟ ہمیں دنیا کے اندر مصروف کر کے، یعنی ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو دن رات اپنے کاروبار کی ترقی کے اندر مصروف ہیں۔ ان کو یہ یقین ہے کہ کاروبار بہتر ہوگا تو وہ اس دنیا کے اندر سروائیو کریں گے اور اسی کے لیے وہ دن رات لگے رہتے ہیں۔ اس میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، اللہ کے دین کے راستے میں نکلنا چھوڑا جا رہا ہے،
یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاروبار کی مصروفیت میں لگا کے آخرت کا ڈر، آخرت کی سوچ ختم ہو گئی۔ پھر اسی طرح سے کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کھیلوں کے مقابلوں کے اندر ایسے مگن ہیں، کرکٹ کا میچ ہوگا تو اس میں نماز بھی چھوڑ دی، باقی چیزیں بھی چھوڑ دیں اور اسی میں مصروف ہو گئے۔ ٹیلی ویژن کا ٹائم کئی لوگوں نے رکھا ہوا ہے، کئی گھنٹوں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھیں گے اور اس میں جو اللہ کے کام ہیں، اللہ کے فرائض ہیں، ان سے غفلت برپا کریں گے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی بھی شخص واٹس ایپ پہ بیٹھ جائے، واٹس ایپ سے فیس بک سے انسٹاگرام سے ٹک ٹاک، اور پتہ چلتا ہے کہ ہم نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے سوشل میڈیا پہ ہی گزار دیے، یا ہم نے اپنے آپ کو فیملی اور اس طرح کے اور بہت سے کاموں میں مصروف کر دی ہے، اور ہمارے ذہنوں کے اندر سے یہ خیال ختم ہو گیا ہے، مٹ گیا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ جب بھی قیامت، آخرت اور جہنم کا ڈر ختم ہوتا ہے اور دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے، تو اس دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان موت سے ڈرنے لگتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر آج مجھے کچھ ہو گیا تو یہ سارا کچھ تو کہیں اور چلا جائے گا، یا اگر آج مجھے کچھ ہوتا ہے تو کیا میں نے اپنے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے اتنا کچھ اکٹھا کر چھوڑا ہے کہ وہ اپنی زندگی اچھی گزار سکیں گے۔ یعنی موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اور اسی طرح سے کفار کے مقابلے میں وہ انسان کمزور پڑ جائے گا، کیونکہ جب موت سے آپ ڈرتے ہیں تو پھر کفار کے ساتھ لڑنے سے بھی آپ ڈریں گے کہ کہیں موت نہ واقع ہو جائے۔ تو اگر ہم خود کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو قیامت، آخرت، جنت اور جہنم کے بارے میں جاننا اور ان پر یقین پختہ کرنا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم يتساءلون، عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا
ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا